hope this mic keeps working. Actually, if I don't use the mic, can everyone No. hear me? Yeah, it's fine. Yeah? No mic is Okay. fine. Gonna not use the mic. Yeah, not to use. I'll try to yell. And is that mic for Sultana auntie? No, I think the second one is not working either. It's not? Okay. Okay, we will. Okay, if you need it, this one. I think we're okay without mic. Well, first of all, Sultana auntie, thank you so much for being here. It was such a pleasure to get to speak with you, to get to know you. I really admire your work, and so it's very exciting for me to be sitting in this chair next to you. I'll get started. So first I wanted to ask कि आपने इस फील्ड के इंतखाब उस वक्त किया जब मीडिया में औरतें के होना बहुत कम था, तो आपने इस रास्ता के आगाज़ किस सोच या जज्बे से किया था? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। मैं तारिक रहीम साहब का और आमिर भाई का और आप सब लोगों का जो है शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे पता है कि शिकागो इतना बड़ा शहर है जहाँ पे हर एक मसरूफ़ हो लिए, लेकिन अपने मुल्क में इस तरह से होना चाहिए कि कभी कोई आए हम उसको वेलकम करें, और क्योंकि आप ही लोग सही एम्बेसडर्स हैं। हम लोग तो बस थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, लेकिन एम्बेसडर्स और वॉइस जो हैं पाकिस्तान का आप ही लोग हैं। एंड थैंक यू आपका। तो जो है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि कल जब मुझे ये कह रही थी कि क्वेश्चन आंसर हम सेशन करेंगे, तो मैंने पूछा कि इंग्लिश में करोगी या उर्दू में करोगी। हाँ, तो उसने कहा मैं उर्दू में कर सकती हूँ, तो मैंने कहा करो। और जिस तरह इस बच्ची ने ये बात होती है कि आप हिम्मत करके और अपने लैंग्वेज को, चाहे आप यहाँ पले बड़े और इस तरह, सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। बात है कि उस वक्त जब लड़कियों का क्या, लड़कों का भी मीडिया में होना कोई ज़्यादा बहुत इज़्ज़तदार पेशा नहीं होता था, और उस वक्त तो ये था कि 70s में कि 2-3 ही प्रोफेशंस थे कि जी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या टीचर बनेंगे। अगर वो लड़की है तो टीचर और डॉक्टर बन सकती है, और दूसरा कभी कभी मैं देख लेती थी कि कभी कोई बैंक चला गया या क्या। तो इस तरह से तो मेरी भी नीयत थी, लेकिन डॉक्टर बनने की कभी नहीं थी। मैंने हमेशा जो है इसी तरह से देखा है, जैसे मेरे भाई वगैरह के अच्छा उनसे CSS किया है, मेरे फादर जो हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस। मुझे वो बात चीज़ें अच्छी लगती थी जो हमारे पास जो है मर्द के लिए जो अच्छा प्रोफेशन में सोचती थी, वही चीज़ औरत के लिए क्यों नहीं अच्छी समझी जाती है, तो करनी चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ था, और हादसाती तौर समझ लीजिए या खुदा के तरफ से उनको काम लेना था मुझसे, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस दे दिए कि मैं टीवी में आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और उस वक्त जो है मैं 28-29 साल की थी। 3 इतने छोटे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाले बच्चे। मैंने बड़ा बेटा मेरा 6 साल में साथ था। तो सेपरेशन हुई, डिवोर्स हुई और मैं घर आ गई। तो माँ बाप ने यही कहा कि नहीं, तुम्हें कैसे नहीं हम संभाल सकते हैं, और तुम ये, और बहुत उन्होंने बड़ी हिम्मत अफजाई की सबने, क्योंकि पता था कि पीछे क्या हो रहा है, which was not good for children। तो मैं हमेशा सोचती थी कि फ्यूचर बच्चों का क्या बनेगा अगर कुछ। तो एनीवे बहुत चाहा कि उसी घर पे रहें, क्योंकि ज़माना वो था जिसमें कहते थे कि डोली जाएगी उस घर में और जनाजा वापस आएगा लड़की का। तो मेरा घर ऐसा नहीं था, वो एजुकेटेड था, लड़कियों की एजुकेशन और रिस्पेक्ट में बिलीव करता है। तो मेरा ये डिसीजन उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिया, और मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिसमें वो भी सुरखरू हों, मैं भी हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारी औरतें जो हर बात पे शर्मा के घबरा के बैठती हैं कि ये ताना बन जाएगा, हम ये बता
बता सकते हैं कि वी कैन डू मोर. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हमारा जो मर्द है वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, और दूसरा जो है औरत जो उसमें अल्लाह ने बहुत बहुत ज़्यादा जो है उनमें क्वालिटीज़ दी हैं. जैसे कहते हैं ना कि पहले अल्लाह ने मर्द को बनाया, उसके बाद उसने अपनी जो है क्रिएटिविटी को जब बहुत अच्छा उसको परफेक्ट करना था तो उसने औरत को बना दिया. ऐसी खूबसूरत आपकी बीवियाँ बहनें बैठी हुई वो, और मेरी बहू बैठी हुई है. तो इसी तरह से मैं आई और मैंने कहा मैं ऐसा प्रोफेशन लूँ जहाँ पे मैं अपनी वॉइस रेज कर सकूँ, जहाँ मैं लोगों को, जहाँ मैं अपने जो मैं चाहती हूँ अपनी सोसाइटी में लोगों को इनकरेज कर सकूँ. तो यही एक चीज़ थी जो मुझे उससे मोटिवेट किया कि मैं अपनी स्टोरीज अपने लोगों की बताऊँ और माइंड सेट चेंज कर सकूँ उन लोगों का जो अपने को इनसिक्योर समझ के औरत को मतलब पावर नहीं देते या स्ट्रांग नहीं बनाते. अंबर जैसी स्ट्रांग औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पे. तो बस यही एक रीज़न था, मैंने किया और फिर करती चली गई. लेकिन यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही थी कि औरत में बहुत जो है अल्लाह ने क्वालिटीज़ दी हैं कि एक ही वक्त में वो बच्चे पाल सकती है. आप देख सकते हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कॉन्फिडेंस में, प्रोफेशन में और इंसानियत में सबसे बेहतर मैं ना कहूँ लेकिन बेहतरीन इंसानों में शुमार करती. तो ये औरत का ही था. और फिर आप जैसे लोग मिले जो हिम्मत करवाते चले गए, बस उसी तरह से मैं आ गई और वहाँ पे ऐसे ही प्रोग्राम किए. मैंने बहुत से आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस किया, आपदा परवीन, टीना सानी, मेहताब अकबर राजदी और सोइन. तो बस इस तरह आ गए और अल्लाह ने करम किया. आज हम उस जगह पे खड़े हैं कि मीडिया को न सिर्फ बाइज़्ज़त समझा जाता है लेकिन हर एक किसी न किसी हर घर में से कोई ना कोई एक बंदा मीडिया में जाके फख्र से माँ बाप बताते हैं कि मेरा बच्चा मीडिया में काम करता है. मीडिया, आप यकीन करें कि जैसे तारिक भाई कह रहे थे और आमिर भाई भी कि वो बात है कि जो कल्चरली आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करके उसी का पॉजिटिव इमेज दे के और आगे ले जा सकते हैं. और अगर बड़े बड़े आप दुनिया में मुल्क देखें तो उनका नाम उनके कल्चर से पहचाना जाता है टिल एंड. तो बस यही करने निकले थे और उस पर कोशिश करते रहते हैं. उसी समझ से हमने भी, हम टीवी में आगे जाऊं या कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो मैं शुरू हो गई. तो इसी तरह मैं आ गई थी. अब एडजस्ट कर लूँगी. ओके, नहीं आप करें. तो बस इस तरह मैं आ गई. अच्छा, तो हम टीवी का फैसला एक बहुत बड़ा कदम था. तो आपको किस वक्त और क्यों महसूस हुआ कि सिर्फ ड्रामास बनाने काफ़ी नहीं है, आपका खुद का प्लेटफॉर्म ज़रूरी है? ये था कि वो जो मैंने कहा कि एक विजन था, एक सोच थी, वो तो मैं करती रहती थी. इवन नाजिया हसन, उसको भी मैंने जितने शोज़ किए वो मेरे किए. वो बस इस तरह से हुआ कि मैंने आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड अ प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस. तो मैंने वहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट लेके जब शुरू किया, उसके बाद दुरैद साहब जो थे वो पढ़ के ख़त्म किया था और उसको मोमना पसंद आ गई, उससे शादी करके और फिर यहाँ पे कुछ दिन काम करके ये लोग बाहर चले गए. देन दे बोथ थॉट कि नहीं हमें अम्मी के साथ रहना है. काम उनके समझ में नहीं आया, मीडिया उनको नहीं समझ में आती थी. मोमना को तो बिल्कुल ही उस तरफ नहीं थी, वो फाइनेंस की बच्ची थी और दुरैद भी. लेकिन आ गए कि हम यहाँ आपके साथ रहना चाहते हैं काम. तो भैया वो शायद अल्लाह ने, वो कहते हैं ना हम सोचते कुछ है वहाँ से कुछ आता है. तो बस ऐसे ही था. और ये मेरे साथ वो फाइनेंस देखने लग गई बेचारी, पता नहीं क्या कर रही. और दुरैद जो है वो मेरी मार्केटिंग सेल्स करता था क्योंकि मैं प्राइवेट प्रोडक्शंस करती थी. कुछ हम टीवी कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए
اس وقت تھوڑا شروع ہوا تھا، کچھ باہر سے BBC وغیرہ کی کچھ چیزیں کی، تو مارکیٹنگ مجھے نہیں آتی، پیسہ گننا تو آتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ میں جو ہوں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا سیشن بڑا ہے تو پھر تھوڑی اسٹوری بتا دوں. تو پھر درید نے کہا کہ آپ مارکیٹنگ میں آدھا پیسہ تو وہاں لیتی. تو میں نے کہا تم آ جاؤ. اب مجھے نہیں پتا تھا یہ بچے آج کل کے جو ہیں، آپ سب لوگ اتنے بریلینٹ ہیں کہ نئے آئیڈیاز نئی سوچ کے ساتھ آتے ہیں. اس وقت چینلز کھل رہے تھے، اس وقت جیو اور AR پہ ابھی کھلا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم ٹیلی ویژن ہم ٹی وی کھولتے ہیں، نہیں ٹی وی چینل کھولتے ہیں. ہم کا تو نام ہم نے بعد میں سوچا. تو پھر اس طرح سے میں تھوڑا سا یہ ہوئی کہ کیا ہم کر سکیں گے. اس نے کہا کہ ہاں سارا وقت تو آپ کرتے ہیں پروڈکشن تو ہم ہی کر لیں گے. اور میں نے کہا پیسے؟ تو اس نے کہا اس کی فکر نہیں کریں، ہم اسے پبلکلی اسٹیٹ کرتے ہیں. پبلکلی اسٹیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بالکل آنیسٹ اور کلیئر کام کریں. ایک بات یہ تھی. دوسرا ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھے شیئر ہولڈرس آ جاتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کے لیے بھی بڑی بات ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی تک کوئی چینل ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں وہ پبلک لسٹڈ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ ان کو بھی منع کیا گیا، میں منع کیا گیا کہ آپ کیوں، کیونکہ سارے آپ کے کھاتے کھلیں گے، چیزیں ہوں گی، جو بڑی مشکلیں آئیں. تو یہ ارادہ تھا. لیکن جب ہم نے شروع کیا چینل تو میں نے یہی سوچا کہ جو اس وقت انڈیا کے وہ اسٹار پلس چل رہے تھے، ساس بھی کہیں، کبھی بہو تھی، کبھی کیا، اس میں دیکھتی تھی رنگین کچھ، مطلب وہ کلچر نہیں تھا، نہ ان کا تھا نہ ہمارا تھا. کیونکہ رنگین دیواریں، عورت کھانا تو پکا رہی ہے، تھپڑ تو کھا رہی ہے، لیکن وہ ساڑی اور وہ زیور پہننے سے باز نہیں آ رہی ہے. تو وہ مجھے نہیں لگتا تھا. میں کہہ رہی تھی درید میں جو ہوں نا پاکستانی کانٹینٹ کروں گی. اس نے کہا اماں مجھے تو اسٹار پلس چاہیے، اس کے ویور بہت ہے، کیونکہ یہ چیزیں جاننا. نہیں، ہم اپنا نریٹو دیں گے، ہم اپنا ویژن دیں گے. تو پھر ان سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اب اسی میں پھر ہم نے وہ شروع کر دیا تھا. آگے کوشچن یا کنٹینیو؟ You're the boss. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. تو پھر یہی سوچا، ظاہری ہے کہ اتنا کانٹینٹ جب آپ بناتے ہیں تو ایسا سب بھی تھا نا جس میں ہفتے میں ایک چیز چلتی تھی. تو آپ کے پاس وہ رائٹرز، وہ چیزیں، آرٹسٹ نہیں. اور ٹیلی ویژن کو بڑا مضبوط بھی بنانا ہے اپنے لوگوں کو، کیونکہ فلم اور ٹیلی ویژن کو تو نہیں اچھا سمجھا جاتا. تو وہ کرنا ہے. تو پہلے تو اپنی بچیوں کو پکڑا، بہوؤں کو. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں بات کرتی ہوں تو ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ یہ جو بچیاں ہیں نا، مجھے بیٹی نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں they are more than my daughters. سپورٹ، گھر کی جو سپورٹ ہوتی ہے ہم سب کو سوچنی چاہیے. جو اسٹرینتھ گھر سے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. جو پہلے بھی مجھے گھر والوں نے، بھائی بہنوں نے فائنینشلی، میں نے آج تک، میں آپ کو صرف آپ لوگوں کی ہمت کے لیے بتاؤں کہ پیسہ از نتھنگ. فائنینشلی میں نے کبھی ایک پیسہ نہ گھر سے لیا نہ مجھے ہسبینڈ نے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بچے آپ نے لیے تو ختم بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو کہ پھر 30 سال بعد معافی بھی مانگنے آیا تھا مجھ سے. تو یہ ساری سی چیزیں تھیں. اور پھر سب بیٹھ گئے. ہم نے پھر بہت سے آرٹسٹ، نور الہدا شاہ جو ہمارے رائٹر ہے اس کو پکڑا. تو پھر ہم نے اسی طرح سے بیٹھ کے کیا. چیلنجز بہت ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا، لیکن وہ چیلنجز آئے کہ جو میرے سمجھ میں نہیں آتے کہ ہم پاکستان کو اوپر بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. باقی ملک کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جو چڑھتا ہے اس کے لیے 2-3
بیٹھے ہوتے ہیں نیچے لوگ جو ٹانگ کھینچتے جاتے ہیں, اور اسپیشلی اف یو آر وومن. تو یہ سارے چیلنجز تو ہوئے جب پی ٹی وی میں بھی تھی کہ یہ کیا آ گئی, یہ بھی کوئی کر سکے کہ خاتون. اور پھر اس کے بعد جب چینل کھولا تو بھی یہ کہ سب سے کہلوایا گیا, اور خود جو چینل کے مالکان تھے, مالک تو آ کے میرے گھر پہ ہی بیٹھ گیا کہ آپ نہ کریں, میں آپ سے پروڈکشنز لیتا رہوں گا, یہ کروں گا. تو یہ چیزیں آتی ہیں. میرا مطلب بتانے کا کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ ہائی یہ ہو گیا, یہ مردوں کو بھی آتے ہیں چیلنجز. تو یہ ہمیں ہمت کرنی ہے کہ چیلنجز جو ہے اپرچونیٹیز ہیں. تو یہی سمجھ کے ہم آگے بڑھیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ میری اس بہو میں تو پتہ نہیں اتنی صلاحیت تھی, بڑی میں بھی تھی, وہ بھی لکھتی تھی, وہ تو پہلے ہی میرے ساتھ تھی مومل. اسی کے نام پہ جس دن وہ آئی میں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کا نام رکھا مومل. یہ آئی اور جو چینل کھولا تو میں نے کہا اب تم سنبھالو میرا پروڈکشن ہاؤس. میں تو چلی امی میں کیسے, میں نے کہا سب کر لو. تو جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کیا, میں اس کو سمجھتی ہوں پوری ورلڈ میں ہمارے جو پروڈکشنز جا رہی ہیں تو بہت اچھی. اور اپنا نریشن پاکستان کا ہم وہ فیس دکھانا چاہتے ہیں جو ہے, جو ہم ان کو صاف ستھرا, پڑھی لکھی عورتیں, پڑھے لکھے مرد, بچے. ہم نے پھر ٹیبوز جو ہیں ڈفرینٹ ایسے جن پہ بات نہیں کرتے تھے لوگ, ہم نے وہ کیا. اڈاری, چائلڈ ابیوز, ڈومیسٹک وائلنس, کنکر, اور دوسرے بھی ہم سفر, زندگی گلزار کے بیٹی کو اہمیت نہ دینا. تو وہ کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے لاسٹ کیا جس میں ہم نے ماؤ بلیچنگ پہ کیا کہ بلاسفیمی کا آپ تہمت لگا کے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ضروری اور اس وقت کامیاب جاتی ہیں جب آپ لوگ سب لوگ ساتھ دیتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, پھر اپنے نیریٹو کو ہمارے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو انڈین سے تو ہم کہیں آگے نکل گئے. جس طرح اس مرتبہ ہماری جو حکومت یا فوج یا جو بھی فائٹ میں ماشاءاللہ سے اللہ میاں نے عزت دی, تو اس طرح عزتیں ہوتی رہیں گی اور آگے بڑھتے رہیں گے. یہ شوز جو ہے ہم شوز کرتے ہیں باہر, اور میں نے برائڈل کچور بھی کیا, اور کوکنگ چینل ہمارا فرسٹ کوکنگ چینل میں نے ساؤتھ ایشیا میں تھا جو ہم نے پہلا کیا. پھر انڈین سے کچھ بات چلی تو کہ ہم ساتھ کریں, تو انہوں نے پھر سب کچھ معلوم کر کے پھر اپنا ایک چھوٹا نکالا جو سکسیسفل نہیں ہوا. کیا تھا نام اس کا, کھانا خزانہ, کچھ پتہ نہیں کیا. خیر اینی وے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور فیشن کا جو میں کیا تھا برائڈل کچور کرتی ہوں, اس کا بھی ایک پرپس تھا. میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا اس میں سے کیا مقصد نکلے گا, ہمیں فائدہ میرے ملک کو کیا ہوگا. تو ہم نے جب کیا تو آج ہمارا جو فیشن ڈیزائنر ہے وہ انڈیا کے فیشن ڈیزائنر سے کہیں اوپر ہے. وہاں کے لوگ بھی اب ہمارا یعنی فیشن لیتے, کیونکہ ہمارا ٹانکا بہت اچھا ہے. ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, صرف ہم دوسرے ملک کی طرف ان کی کامیابی دیکھیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم صرف اگر ایک دوسرے کی جو خوبیاں ڈھونڈنا شروع کریں اور خامیاں اپنے میں دیکھیں کہ اچھا یہ چیز جو اچھی بات ہے وہ میرے میں کیوں نہیں, میں اس کو اپنا کروں, تو آئے کہ ہمارا پاکستان کہاں پہ کہاں جائے گا. دوسرا ایجوکیشن, اب میں اس میں جانا چاہ رہی ہوں. میرا بیٹا بہت زیادہ اس میں ہے, اور سارے میرے بچے کے ہاں وہ ایک کوئی کہتا ہے کہ میں آرفنیج ہاؤس پاکستان میں اس کو دیکھوں گا, تو وہ کہتا ہے ایجوکیشن دیکھوں گا. تو آئی ٹیک دس پرائڈ. میرے سارے پوتے پوتیاں پڑھ کے وہاں واپس آ گئے کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے. تو بس یہ چیز تو شوز اور وہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ فائدے کے لیے نہیں, کہ آپ لوگ آئیں, آپ لوگ دیکھیں اور دنیا دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لوگ کیسے ہیں. آرٹ اور کلچر ہمارے پاس بہت اچھا ہے, ضروری نہیں کہ اور کسی کا ہو. سب کچھ بول لیا. آپ نے بات کی
آپ کے جو شوز کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ عام طور پر خاموشی ہوتی ہے اس ٹاپکس پہ. تو آپ یہ کبھی آپ یہ ٹاپکس کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, اور کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جہاں کسی نے کہا آپ کو کہ یہ ٹاپک ٹچ نہ کریں, یا آپ ایسے لمحوں کا سامنا کیسے کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس سمجھے جاتے ہیں ٹیبوز ہیں, نہیں بات کرنی چاہیے, اور جن پہ بات کرنی چاہیے, تو جیسے چائلڈ ابیوز تھا, اڈاری تھا, ہم نے جب کیا تو اب دو طریقے سے دیکھیں ریزنمنٹ آتی ہے, یا آپ کا کیسا لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے, ایک جو ہے وہ ہوتے ہیں جو خامخواہ کا وہ جو سینسرشپ لگانے والی, وہ بھی انفلوئنس ہو جاتے. تو باقی چیزوں پہ تو اتنا نہیں ہوا, لیکن اڈاری جب چائلڈ ابیوز ہوا تو پھر پیمرا نے جو ہے اس پہ لوگوں نے بہت لیٹر لکھا, یہ کیا. تو میں جب تک وہاں گئی, میں نے کہا میں خود آ کے بات کروں گی. تو تب تک سوشل میڈیا پہ اتنا وہ وائرل ہوا اور اتنا زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, کیونکہ اس میں میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اپنا قریب کا کوئی بندہ ہی کرتا ہے جن پہ آپ کا بھروسہ ہوتا ہے. تو بچہ جب آپ کا کنفیوز ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, آپ بات کریں, پوچھیں. تو یہ چیز تھی. تو جب تک میں وہاں گئی تو وہ لوگ بھی ٹھنڈے پڑ چکے تھے, اور انہوں نے کہا نہیں آپ نے صحیح کیا. تو ایسی چیزیں آتی ہے. ابھی جو میں نے یہ موب لنچنگ پہ کیا, مجھے اس پہ دکھ یہ ہو رہا تھا کہ اتنے معصوم لوگوں کو مارا گیا, میشل خان کو, تو فیصل آباد میں 2 بھائیوں کو, تو کبھی کچھ, کبھی زینب کو, کبھی کچھ, یہ چیزیں. تو اینی وے اب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میڈیا کیا ہر پروفیشن میں ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے. جب آپ مقصد کے بنا چلتے ہیں, صرف فائنینشیل بینیفٹ دیکھیں, ٹھیک ہے کریں, اگر یہ دیکھیں گے تو آپ کا پیرامڈ جو ہے اس طرح سے نہیں بنے گا. آپ پہلے نیچے جو لوگ ہیں ان کو آپ امپاور کریں, جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک لیگیسی بنائیں, ایک لیگیسی کو لے چلے جائیں. آپ اپنے وائس کو جب بات کرتے ہیں اور بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں ہی ہوں, میں نہیں ہوں, آپ سب جب تک نہیں ہوں تو میں ہوں ہی نہیں, میرا ویور نہیں ہے, میرے کرنے والے نہیں ہیں, تو میں کیا ہوں. تو ہمیں پہلے تو ان سب کو امپاور کرنا ہے. جب وہ ہوتے ہیں تب ہم ہوتے ہیں. اور لوگ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دباتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ جو میرے مائنڈ میں, جو آپ کے مائنڈ میں, وہ آپ کی چیز ہے. تو اس کو بڑھاتے رہا کریں. اور اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں, لیکن آپ ہی لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمیں امپاور کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ سبجیکٹ اچھا ہے, اچھا تھا. میں نے تو کہا پیمرا کو, میں نے کہا ہم نیوز چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ بچے کے ساتھ یہ ہوا, پھر اس کا مرڈر کیا گیا, لیکن ہم ڈرامے میں کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے, آپ جو بھی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, میرا انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے, تو مجھے انٹرٹیننگ وے میں جو ہے آپ کریں گے, اور پھر آپ اینڈ میں جا کے بتائیں گے کہ کیا ہے, اور برے کو برا ہونا چاہیے یا کیا. ہم نے ایسے کس طرح کئی جو ہے سبجیکٹس پہ کیا ہے. پرواز ہے جنون, ہم سفر, زندگی گزار, تو کئی ایسے کیے جو اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے اچھے. لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کام کیا اور اس میں سے مزہ لیا اور لوگوں کو بری طریقے سے, برے ذہن سے لے گئے. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو کرنا ہے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اور پہلے میں کبھی بھی ڈراماز نہیں دیکھتی تھی, اور جب گھر پہ امی اور دادی بات کرتی تھی کہ اس ڈرامہ کے, آپ کے ہم ٹی وی کے ڈراماز کے بارے میں, تو پھر میں نے شروع کیا, کیونکہ آئی couldn't believe کہ یہ جو ٹاپکس یو ایس میڈیا میں بھی کور نہیں ہوتے یا کوئی بات نہیں کرتا, وہ پاکستانی میڈیا وہ ایڈریس کرتی ہیں. سو تھینک یو فار دیٹ. اور آپ کے کام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا دیکھتی ہیں آپ کے ڈراماز.
اور وہ بھی مختلف ایج گروپس اور بیک گراؤنڈ سے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ امی، دادی، ابو، when we can get him to come stay with us for 5 minutes، وہ ہم سب، میرے ماموز، خالص، ہم سب ساتھ دیکھتے ہیں آپ کے ڈراماز. تو یہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ڈراماز کی ٹاپکس کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کراس جنریشنل آڈینس کو اپیل ہو؟ سب سے بڑی بات تو کل میں ایسے پوچھ رہی تھی کہ یہ تم یہیں پلی پڑھی ہو؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا یہ تم نے اردو کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا آپ کے ڈراموں سے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایجوکیشن کا یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا کہ بچے جو ہیں لینگویج، اور ماں باپ ان کو کہیں کہ یہ چیز دیکھیں اور وہ کریں اور وہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. نہیں، سبجیکٹس تو دیکھیں ہم اپنی زمین سے ہی اٹھاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. اور صرف پاکستان میں اچھائی برائی نہیں ہوتی، ساری دنیا میں ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ، پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے نہیں، آپس میں ہے، انڈیا میں بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن وہ بات کرتے ہیں اپنے کلچر کی، اپنے اچھی چیزوں کی. تو بات یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہم اٹھاتے ہیں وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہیں سے اٹھاتے ہیں، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، یہ ہو. ایک دو تین چیزیں جو میں نے اچھی کی تو میں ضرور بتاؤں گی. ہم ٹیلی ویژن نے کہ اور سکسیزفل گئی. جیسے میں نے کہا ڈفرینٹ ہم نے اپنے چینلز کھولے. اس وقت تو ہم اسپورٹ کا ٹینس اسپورٹس بھی ہم نے لے لیا، تو آپ لوگ اسپورٹس بھی وہاں پہ لے سکتے ہیں. کہ کوکنگ کا کیا، مزے سے کیا، فیشن کیا، مزے سے کیا. اب دیکھیں اس سب میں ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد پھر سکسیزفل بھی ہوا. تو یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. کوئی مائنڈ میں چیز آئی ہے جو نکل گئی، لیکن جہاں آئے گی بتا دوں گی. تو آپ نے کہا سبجیکٹس، تو میں نے کہا سبجیکٹس وہی ہیں جو ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی جو چیز ہے مائنڈ سیٹ. مجھے کوئی کہتا ہے آپ ہماری بچیوں کو بتائیں کیا کرنا ہے، میں نے کہا نہیں، بچیاں تو سب ٹھیک ہیں، ہمیں مردوں کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں آئی، مجھے بڑا مزہ آیا. میں اپنے کزن کے پاس سے کیا، اس نے کھانا بنا کے کھلایا. پھر اپنی دوست کے پاس، امبر کے، چھوٹی سی دوست ہے، امبر کے پاس کے، اس نے کہا جہاں پہ جملہ ایک سننے میں آتا ہے ہوم میڈ، اور شوہر کھڑا ہے اپرن پہنے، فخریہ کام کر رہا ہے. ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں، زن مرید ہو گیا، برتن مانجھ رہا ہے، بیوی ایسی داڑھی ہو گئی. بھائی یہاں آ کے سدھر جاتے ہو، وہاں بھی سدھر جاؤ. اور میں یہ نہیں کہتی سب مرد ایسے ہوتے ہیں. اور جو عورتوں کے ساتھ، یہ میری ریسرچ ہے، میری سوچ ہے کہ جو مرد اپنی خواتین جو ٹیلنٹڈ ہو یا کام کرنا چاہتی ہوں ان کو نہیں کام کرنے دیتے ہیں، یا نہیں بس گھر پہ بیٹھو، لے آتے ہو ڈاکٹر نہیں، اسے ڈگری والے بٹھا دیتے ہو گھر پہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کیا ہوا یہ. پھر میں نے کہا یہ مرد انسیکیور ہے، یہ اپنی اس خاتون سے ڈر رہا ہے کہ یہ ایک ایسے بھی سیکیور مرد ہے. میں بار بار اپنے بچوں کے بات کرتی ہوں کہ جو تینوں میرے بچے ہیں اتنے قابل ہیں، پھر بھی اپنی بیویوں کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں. ایک آرکیٹیکٹ ہے ماشاءاللہ، ایک رائٹر اور ڈرامہ بناتی ہے مومل، تو مومل جنید، ملکہ جنید. میرا کہا تھا آ کے یہ ہوا کرے گا جنید ملکہ، اور پھر درید اور مومنہ. تو گوگل کریں تو پہلے مومنہ کا نام آتا ہے، بعد میں سے. اور وہ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ انسیکیور نہیں ہے. ایسے کئی مرد ہیں، میں جس سے واسطہ پڑھا ہے ان کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال جس کو اپنے ذرا ڈر ہو کہ بیوی آگے نکل جائے گی تو وہ بھی آپ کا فخر ہے. اور جو خواتین بھی کام کرنے والی ورکنگ ہیں، یہ ریسرچ ہے، ان کی بچی بہت برائٹ اور آگے. یہ نہیں کہ نمبر 1 آنا، پہلا نمبر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی،
میں نے کہا برائٹ اور سوشلی وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور باہر جب بڑے ہو کے ہم بچوں کو جب سوشلی کہتے ہیں بزنس وغیرہ کے، تو ان کا مائنڈ ویسے ہی اس طرح ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی کیا کہنا چاہیے کہ ویلیوبل ٹاک ہوتی رہتی ہے گھر پہ. آپ نے اس فائر سائڈ چیٹ کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو وہ پروفیشنز اچھے لگتے تھے جو سب سوچتے تھے کہ آدمیوں کے لیے یہ ہیں اچھے پروفیشنز، پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ سے زیادہ اچھا یہ کام کر سکتا ہے جو آپ نے یہ انڈسٹری بنائی ہے اور عورت کے لیے اتنا روم بنایا ہے. سو تھینک یو فار دیٹ. تو اب یہ کوشچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان ٹی وی میں کچھ باقی ہے تھیمز جو ایکسپلور نہیں ہوئی ہیں، یا آپ کا یہ اس نیٹ ورک اور یہ ڈراماز کے فیوچر آپ کیا چاہتی ہے؟ پنیر شاید اس وقت ہم سنیما کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. کروں یہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ کیا سبجیکٹ ایک ہوتے ہیں جو ٹپیکل ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کیا ہے ساس بہو دکھا کے. بھائی ساس بہو تو زندگی میں رہے چلیں گی رہیں گی، اچھی بری تو یہ بھی ہوں گے ٹاپکس، لیکن ابھی نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نیو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم اب نئے نئے طریقے سے بتائیں نیا بچہ کیا چاہتا ہے، کیوں وہ ہمارے کنٹرول سے نکل رہا ہے یا ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا اپنے آپ کو، ہم ان کو کیوں بلیم کریں. تو یہ جو ہے سبجیکٹس اب بہت اور نئے آ رہے ہیں، ٹیپیکل سبجیکٹس ہیں کہ ورکنگ وومن کے کیا پرابلمس ہیں، اور یہاں جس طرح کے کام آپ بچیاں کر رہی ہیں فلسطین کے لیے اور چیزوں کے لیے، تو یہ کیا فیس کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس سوچ سے وہ اپنا اور پروفیشن چھوڑ کے اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کے مائنڈ میں کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے سبجیکٹ ہیں. اچھا، تو میں آپ کے نیکسٹ ڈرامہ کی ہیروئن بن جاؤں؟ نہیں، میں ماسی بنوں آپ کے نیکسٹ ڈراماز میں. اور میں نہیں، پر دوسرے عورتوں جو اس فیلڈ میں ایکٹریس بننا چاہتی ہے یا مارکیٹنگ میں یا جو بھی رول کھیلنا چاہتی ہے میڈیا انڈسٹری میں، ان کے لیے کیا ایڈوائس دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں اب تو آ رہی ہیں ساری عورتیں سب جگہ آ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی مارکیٹنگ اور سیلز اور اس میں بھی ہیں. لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی بچیوں کے لیے بھی کہ ڈریں وریں تو بالکل نہیں، اور ڈرتی بھی نہیں ہے. ذرا آپ لوگ ان کی ہمت بڑھائیں، کیوں جس طرح اچھا گھر چلتا ہے، جس کے لیے اچھی بیوی ہوتی ہے، آپ کو سپورٹ کرتی ہے، مینٹلی سکون دیتی ہے، تو اسی طرح سے آپ ان بچیوں کا بھی جو ہے وہ خیال کریں. آپ نے کیا کوشچن کیا تھا؟ ایڈوائس کیا جس عورتوں کو اس فیلڈ میں انٹر ہونا ہو ایکٹریس کے رول میں. تو ایک جو میرے ذہن میں چیز ہمیشہ آتی ہے، اور ہم نے اپنے ہم ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ تو کی ہے، ہمارے پاس موسٹلی 33% ہم لڑکیاں رکھتے ہیں، جبکہ میڈیا میں اتنا نہیں ہوتا اور اتنی لڑکیاں دنیا میں کام بھی نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس اور ہائر پوزیشن پہ ہم رکھتے ہیں کہ جو ڈیسیشن میکر ہوں. میرا یہ ہے کہ ہم کو آپ لوگ تو کیونکہ ہیں جو آپ کا وائس وہاں جا سکتا ہے کہ ہمیں اسمبلیز میں ہمیں ہر جگہ جو ہے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے آپ کی بینکس ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، وہاں ایک تو خواتین کو پریفرنس دینی چاہیے. وہ خواتین کا میں بتاؤں دے آر ویری سیریس، دے آر مور سیریس دین دا بوائز. تو ان کو ایک تو پریفرنس دینی چاہیے. ہمارے پاس کبھی ایسا نہیں ہے کہ یہ خاتون ہے تو اس کو پیسہ کم دینا، بلکہ ہم کہتے ہیں بریلینٹ ہے، خاتون ہے تو ان کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، یا برابر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جو بھی پروفیشن ہے اس میں خواتین کو پاکستان میں جو ہے وہ یہ دینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ہی میں کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ اس خاتون کو بہت اچھی
आपा फिर ये शादी करके चली जाएगी। मैं कहा क्यों जाएगी, जाएगी तो फिर दूसरी को बना लेंगे, आपा इसको फिर बच्चे होंगे तो बच्चे कौन करते हैं, आप ही लोग बनवाते हैं बच्चे, तो फिर उसको तो इतनी आसानी। तो वो बहरहाल इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए औरतों को और अच्छे उन पोजीशन पे रखना चाहिए जहाँ वो डिसीजन मेकर। थैंक यू। शायद मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन खुद के लिए पूछ रही हूँ, but in case it's good for anyone else too. आपके एडवाइस के लिए ये भी पूछती हूँ कि जब औरतें लाइफ पार्टनर चूज करती हैं, आपने कहा बहुत बात की कि आदमियों को इनसिक्योर नहीं बनना चाहिए, but what is the advice you have to choose a life partner जो working woman को support करें, और what are the qualities to look for? ये तो सबको मर्द बैठे हैं जो मर्दों औरतों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, यानी मीडिया के ज़रिए सिर्फ एक चीज़ जो मेरे जहन में रहती है वो मैं ज़रूर करूँगी, उसमें आप सब लोगों की हेल्प चाहिए होगी, वो ये है कि जो सोशल मीडिया को लोग बड़ा मिसयूज़ कर रहे हैं, और कम से कम इतना करें कि अपना बच्चा जो हमारा है किसी भी पार्टी को वो पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई गाली नहीं देगा, आप कोई अपना राय दे सकते हैं, लेकिन और फिर गाली किसको देना, औरत को ही देना, गुस्सा आ रहा है उस सियासतदान पे गाली उसकी घरवाली, भाई क्या है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो उनको नहीं पड़ती गाली, वो तुम्हारे घर को पड़ रही है क्योंकि उसने तरबियत की। तो ये थोड़ा सा हमें मिल के इस पे काम करना होगा कि सोशल मीडिया पे हम किस तरह से, वो बड़ा जिन की तरह बढ़ रही है। तो अब तो मेरा ख्याल जो आपने एक बात की शायद एंड क्वेश्चन हो, वो ये कि अब हम क्या, मैं एजुकेशन में हम लोग जा रहे हैं, मीडिया यूनिवर्सिटी एक हम बना रहे हैं, उसका भी एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में कोई पूरी मीडिया यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे एफिलिएट करेंगे किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से भी, और मीडिया यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ एक्टिंग या डीओपीज या लिखना ये नहीं है, अब तो एआई और आपका डिजिटल सोशल ये सब मीडिया में आता है, तो सॉफ्ट इमेज भी कहीं से बनता है, तो वो एक मैं करूँगी, और आप सबको दावत है जो भी मेरे साथ उसमें पार्टनर बनना चाहे, आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। और आपकी लेगेसी की बात मैं करूँ तो मैं कहूँ कि आप एक ट्रेल ब्लेजर हैं, फेमिनिस्ट हैं, आइकॉन हैं, माँ भी हैं, दादी हैं, एंड ओवरऑल इंस्पिरेशन है। आप क्या नहीं कर सकती हैं ये मुझे नहीं पता, बट मुझे पूछना है कि आप आपके व्हाट डू यू सी, आपने आप अपनी लेगेसी आप क्या देखते हैं? पहली बात तो जो मैं कर सकती हूँ वो ये सब कर सकते हैं, और ये सब वही हैं जो कर सकते हैं, और मेरी लेगेसी भी ये सब लोग हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसके करने के साथ में अपनी चीज़ें चला रही हूँ, और वही बात मैं अपने बच्चों को कहती हूँ। मेरी एक प्रिंसेस है जो पीछे बैठी है, जिसका भी जहन नहीं था लेकिन पकड़ी गई है हमसे, मना है लूटो ना, मेरी अच्छा। तो ये लोग हैं, आप लोग हैं, इसी तरह हम लेगेसी चलाते रहेंगे, और सिर्फ उसमें ये चीज़ें नहीं, जो नई चीज़ें आती जाएंगी उनको करके, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस तरह बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी में, और अपने यूथ भी हम काम करेंगे, क्योंकि ये उस पर अब बहुत ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा तेज़ निकल रहा है, निकलने दें, लेकिन संभालें, उनकी बागडोर जो है वो अपने हाथ में रखें, जाने दे जहाँ जाता है, लेकिन गलत जगह ना जाए। बस ये, थैंक यू। कोई आपके बात से बोर नहीं हो सकते हैं, मैं भी आपकी बात इतनी मेस्मराइजिंग है, मैं भी भूल जाती हूँ कि क्वेश्चन पूछने वाली थी। बट थैंक यू सो मच आपके काम के लिए।
میں بھی پروفیشن میں ہوں جس میں آدمیوں کی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے اچھی پروفیشن ہے. میں لیٹیگیشن میں ہوں, میں کورٹ میں جاتی ہوں. تو اسپیشلی امریکہ میں اسٹیریوٹائپ ہے کہ ایشین وومن چپ چاپ سے بیٹھتی ہیں, کوائٹ ہیں, میک ہیں. لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ایشین وومن یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. یہ جب میں آپ کی ڈراماز دیکھتی ہوں جیسے کہ قرضے جان میں نے امی کے ساتھ دیکھا تھا, تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ غلط ہے, میں بھی کر سکتی ہوں. سو تھینک یو فار دا انسپریشن. آپ نے اتنے سارے آپ عورتوں کے انسپریشن آپ کے فادر بھی ہیں, صحیح بات ہے. کیونکہ جب وہ بیٹی کو شاباش دیتے ہیں تو سمجھے دنیا وہ جیت کے آ جائے. صحیح بات. So I think we're gonna wrap up now. آپ کے audience may have some questions. Hopefully ان کی اردو میرے سے زیادہ اچھی ہوں گی. انٹرویوز میں نے بہت کیے ہیں, پہلی دفعہ میں نے اردو میں کیا انٹرویو. سو تھینک یو. آپ کی ڈراماز بھی سکھا رہے ہیں, مجھے بھی آپ چاہیے. ہر سیلف از انسپریشن. جس بچوں گھر میں جا کے بتائیں تاکہ یہ بچے ہمت کر کے بولیں. So we'll hand it off to the audience if anyone has any Yeah, questions. we have about 10 minutes of questions, so please, if anybody wants to start, किसी का question है, जी, please. Assalamualaikum. Thank you very much for coming to Chicago. मैंने कुछ plays आपके देखे हैं. Unfortunately, I haven't seen the whole gamut of things that Hum TV does. میرا سوال ایک تھا کہ ہماری دوست ہیں یہاں پہ سادیہ اوکیلی, she is a documentary maker. تو آپ کے یہاں ڈاکومنٹریز کی کوئی انیشیٹ کیا ہے کہ جو ایجوکیشنل ہوں؟ یہ بنا رہی ہیں بخشی سدوا پہ, who was the icon of Pakistan. تو اس قسم کے بہت سارے لوگ, آئی ایم شیور دیٹ there are other documentary makers in the US, UK, abroad, in Pakistan itself. تو کوئی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بیکاز آئی نارملی نوٹس دیٹ پاکستان کی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بائی دا وے چلی جاتی ہیں, بیکاز دیر از نو سینٹرل پوائنٹ جہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں, جہاں سے وہ پبلسائز ہو سکیں, یا ان کی سپورٹ ملے. تو اس معاملے میں کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ تھینک یو. ضرور کریں گے, ضرور کریں گے, اور کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہاں پہ, اور ڈاکیومنٹری صرف یہ ہے کہ کوالٹی وائز اگر وہ بہت اچھی ہے تو وہ خود اپنا نام پیدا کر سکتی ہے. ابھی تو ایک اچھی اور بات ہو گئی ہے کہ صرف ٹیلی ویژن نہیں, وہی جب آپ نے کہا سپورٹ جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اگر اچھی ڈاکیومنٹری ہے, اور جیسے آپ نے کہا ویب سیریز سدوا پہ یا کسی پہ بھی, اور کسی ملک کے کسی بندے پہ بھی اگر کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں انڈیا کی طرح یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا اگر بندہ آرٹسٹ ہے تو اس کی چیز نہیں چلائیں گے. جو کامیاب بندہ ہے اس کا چلانا چاہیے, کیونکہ اس کی کامیابی سے ہی ہم کامیاب ہوں گے. ضرور کریں. اور ہم نے نیوز چینل میں یہ سوچا تھا کہ ڈاکیومنٹریز چلائیں گے, چلاتے بھی. السلام علیکم. تھینک یو ظفر صاحب, آپ نے بہت پیارا انٹروڈکشن دیا. ہم سب دوست ہیں یہاں پہ, بلکہ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اس کانسولیٹ میں ہم آرٹسٹ نے مل کے میں نے کیوریٹ کیا تھا, اور یہاں پہ کچھ آرٹسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سمینہ, ظفر, مائی سیلف, ہم لوگوں نے یہاں پہ کام بھی لگایا ہوا ہے ایز آر گفٹ ٹو آر ٹائنی گفٹ ایز این ایفرٹ. بٹ میرے اسی ضمن میں ایک سوال تھا آپ سے, اور آپ سے میں مل چکی ہوں, مستفید ہو چکی ہوں, اور بہت ڈرامے کے لیے جی نہیں, میں واپسی کے لیے آپ کئی سال پہلے ملنے آئی تھی, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. لیکن یہ بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے کام کرنے کا. اب سوال یہ تھا ان ریلیشن ٹو واٹ ہی جسٹ سیڈ, کہ یہاں پہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جیسے سنڈانس ہے, یہ بڑے بڑے جو بھی گرانٹنگ ایجنسیز ہیں, آئی ٹی وی ایس نے تو آج کل ہولڈ کیا ہوا ہے بغیر, ان میں اگر ہماری ایک بھی سیٹ ہونا جوری پہ, بیکاز میرا کام صرف فلم بنانا نہیں ہے, ٹو ہیو اے وائس آن دیٹ ٹیبل. تو اگر آپ لوگ یہ بات سوچیں کہ بالکل زیرو فنڈنگ ہے, ہندوستانی 2-3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں اس پہ اکثر لوگ, یہ نیشن بلڈنگ ہے, آپ جانتی ہیں, مجھے آپ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اور پاکستان میں تو بہت اچھا کام ہے, لیکن
यहाँ पे भी हम भी पाकिस्तानी हैं और हम दुनिया बदलना चाहते हैं इस झंडे के लिए. तो अगर सोचिए ये इस चीज़ के बारे में और इस पे गौर कीजिएगा ज़रूर. हमारा भी यही दुख है, हमारा भी यही दुख है. अगर मैं चाहूँ, क्योंकि ये मोमना इन चीज़ों पे बड़ा काम करती है, अगर मोमना इस चीज़ पे जवाब दे कि जो दे दोगी हमें. जो भी आपका है वो अगर आपने भेज नहीं, वो ये नहीं कह रही है कि वहाँ सीट्स नहीं होती, हमारे लोग नहीं होते, जो तुम्हारा भी दुख है कि वॉइस नहीं होती. वॉइस नहीं है, ये बात आपकी ठीक है. और अभी हम पहला शो ओरिजिनल बना रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, which is going to be the first original Yeah, from yeah. वो बड़ी मुश्किलों से वो पाकिस्तान को दे. And ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि now that I have worked with a platform like that, I've realized that all the people in the key positions are Indians, and बहुत ज़्यादा barriers हैं हमें अपना product इन सारे platforms पे. तो इसका तरीका ये है कि जो भी हम बनाएं वो इतनी अच्छी चीज़ हो, क्योंकि एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि व्हेन यू मेक अ गुड थिंग, उसके 1000 पाँव होते हैं, 1000 हाथ होते हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता. अगर आप, और वो खुद बहुत अपना नाम पैदा करती है. जैसे अब आप देखें किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं, नेटफ्लिक्स मुझे 4 साल से अप्रोच कर रहा था कि आप हमारे लिए प्ले बनाएं. अब जितने अगर वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स दे वुड वांट प्लेस टू बी मेड इन इंडिया, और वही होता भी है. लेकिन जब आपका काम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है. सो हम लोग जिस पोजीशन में हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी हैव टू मेक ब्यूटीफुल स्टोरीज जो कि वर्ल्ड स्टोरीज हों, और फिर हमें रिप्रेजेंटेशन खुद ब खुद मिल जाएगी. ये है. It's about the money channel, right? Yes, it's The about Jewish community invest the And best that in is media. why for this particular Yeah. जो अभी play आएगा हमारा next year, we've been very cautious to make a play which hopefully will do well, because for us it's not a one-time thing कि हमने कर लिया तो बस, you know, we are the pioneers and we were the first ones to do it. वो तो हो गया historically, but the more important thing is कि उससे फिर पाकिस्तान में काम आता है या नहीं आता है. So it's a huge responsibility on the shoulders of anybody who's doing the first show for that platform. लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हमारे वहाँ पे जो है लोग नहीं होते. उसके लिए मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट को और आप लोगों को जो भी हमारी एम्बेसीज हैं, हमारी काउंसलेट्स हैं, इनको ये करना चाहिए कि हमारे हर जगह से प्रेजेंस हो. वो तो बाद में है, अच्छा तो बनेगा तो वो वैसे ही And we have talked to the government also हाँ. कि हम जब इन सारे प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में एयर करने देते हैं, तो देन हमारी गवर्नमेंट जब वो इतना बिजनेस देती है उन लोगों को, तो उनको कहना चाहिए कि आपको फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए. सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. गवर्नमेंट लेवल पर भी जारी है ये. Yeah, go ahead. I agree. थैंक यू. आपकी बहुत इंस्पायरिंग डिस्कशन थी. आपका कोई प्लान है? अभी आप लोगों का शो भी होने वाला है ह्यूस्टन, आई थिंक डैलस में, तो कोई ड्रामा बनाना चाहेंगे अमेरिका में, अमेरिकन इश्यूज़ पे, बिकॉज पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं और सेटल होने बहुत से इश्यूज फेस करते हैं. तो आर यू मेकिंग सम कंटेंट? उसमें ये होता है कि कोई अगर अच्छी स्टोरी मिल जाती है तो फिर, क्योंकि खर्चा आप देखते हैं कि एक जहाज़ का टिकट ही इतना है, और आर्टिस्ट कहता है जी मैं तो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में हूँ, तो वहीं हमारी गर्दन कटना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी स्टोरी हो जो हम सोचें कि नहीं ये तो करनी है. आई वुड लाइक टू, बिकॉज मैं फिर बना तो- भी चुकी हूँ और मैं एक फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल का प्रोजेक्ट भी रन करती हूँ, जिसमें हम पाकिस्तान से काफ़ी अवार्ड्स भी देते हैं. हमारे Right, right. एडवाइजरी टीम जजिंग पैनल पे भी हैं, तो वी वुड डिस्कस अगर हम कुछ ये करना कर देंगे, चाहें. डिस्कस कर देंगे. Zarur, and send your concepts, because you know it all starts with a concept. बिकॉज अब लोग आ ही Concept रहे is हैं good. सारे आर्टिस्ट फॉर द हम अवार्ड्स, तो वी कैन वर्क ऑन इट टू क्रिएट समथिंग, और यहाँ से स्पॉन्सरशिप्स में भी हेल्प करें टू डू समथिंग. क्योंकि हम तो देखें, we are an entertainment channel mostly for dramas, and a drama is like multi-episode. So and it needs a lot of work beforehand. ऐसे नहीं हो सकता कि 2 महीने में हम एक चीज़ अरेंज होगी और वो छोटी सी एक
takes a lot of time. Even the script will take an year to be made. So इस हम award में तो I don't think within 3 months में shoot हो सकेगा. नहीं, But we can have discussions. अवार्ड्स में हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं. एक तो इन टाइम पे आते हैं वो लोग, और आना चाहिए इसलिए कि कौन स्टे दे, और फिर हम लोग भी बड़े बिजी होते हैं, वो नहीं. और ये सालों की सोची हुई चीज़ होती है जो की जाती है, तो अवार्ड्स में नहीं हो सकती. लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी हो जो हम सोचें कि पूरी दुनिया के लिए आई ओपनर भी है और एंटरटेनिंग भी है, तो फिर उस पर सोचा जा सकता है. और फंड्स फिर जमा किए जाएं, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमारी जेब में तो इतना नहीं होगा कि एक ड्रामे के लिए हम दौड़ें और करें. Made a lot of dramas. हमने बहुत American पहले किया, dramas shoot किए हैं. अब डिफिकल्ट हो गया. पहले तो शुरू में मैंने पहले एक जब चैनल भी नहीं खुला था तब भी मैंने यहाँ पे आके दूसरी दुनिया किया था डैलस में, और यहाँ पे. लेकिन एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी आई थिंक हम सबको यूनाइट होके इस पे सोचना चाहिए and to create. We will talk about it. हम बात करेंगे. स्टोरीज डायस्पोरा की ड्रामे में आ सकती है, नॉट नेसेसरली कि यहाँ. Conversations about Yeah, it. Yes. If somebody wanted to send a concept, what would be the best way to get in touch with you? You guys, I can take my email and send it. Okay, we'll do one last question. Anybody else? Both sides? They're good, and they will be here. I have a last question. Yeah, go ahead. I'm asking as an audience member now, not an interviewer. आपकी सबसे favorite हम TV drama कौन सी है? Ooh. ये मुश्किल सवाल है. एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, कई हो सकता. और कई का नाम कहो तो बता दूं. Please. जिंदगी गुलजार है, हम सफ़र है, उडारी है, कंकर है. नहीं ये तो वो. और अभी रिसेंटली जो है वो मैंने 3 सीरीज जो बनाई हैं, मनजोगी और तन मन नीलो नील, और दूसरा ड्रग्स नादा. देखो. तो ये अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, किसी ने टच नहीं किया था, क्योंकि इसमें बड़ी खौफनाक तरीक़ा थे करने के. तो मैंने ज़रा दास्तान जरूर देखें. दास्तान is one of my अरे favorites. दास्तान नहीं, मेरी भी फेवरेट है. नाम शहरज़ाद. शहरज़ाद. These are plays जो कि ideologies change करते हैं, which is important plays to watch. I should have asked all of you, in fact, what your favorite dramas are. Doredan का आपका कौन सा favorite drama है? I think ये जो मेरे 3 नाम लिए उनमें से मनजोगी अगर किसी स्टाइल का हो, and you have to watch 8-9 episodes, तो मनजोगी है. परिजाद is a different genre. और कर्ज़े जहाँ भी चल रहा था बहुत. But if I have to pick one for myself, I would pick up Dastan as my दास्तान आया. मैं आपको बताऊं, जब दास्तान हुआ था, actually दास्तान is one play which changed my entire ideology about being in media, because for the longest time मैं चाहती थी कि मैं छोड़ दूँ ये चीज़. But जब दास्तान हुआ तो there were crazy amount of feedback, और मुझे US से emails आते थे कि हमने backpacks कर लिए and we are coming back to Pakistan, because after seeing दास्तान we realized how important was it for this country to be made, and now we want to do something for it. तो वो जो एक आपको पता चलता है ना कि you have a sword in your hand and like you can change ideologies with your plays. That is the first play that gave me that insight, and then there was no turning back for me after that. Dastan is जिसने नहीं देखा also वो देखे ज़रूर. Dastan also made Fawad Khan who Fawad Khan is today actually. उससे पहले उसका Jut and Bond और ये सारी चीजें चलती थी, तो फवाद खान का जो लोग मुझे कहते थे ये नया हीरो आपने बड़ा अच्छा लिया, तो फवाद कहता था मैं तो 14 साल से. Janelle, now any dramas to add, favorites? आप लोग बताएं. ये तो इन लोगों से पूछना चाहिए था. कोई एक हमारा ड्रामा बता दे. हम सफर. Very good. Tanman Neelo Neel was phenomenal. वो आज का सब्जेक्ट था, आज का सब्जेक्ट था, इसलिए मैं कह रही हूँ. आपने कहा न्यू टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक है कि किस तरह से उसको उठाया. The recent Zard Battoo ka ban was also
There's no room for another question, is there? If it's real quick because they have to leave. So, Oh. because I also need some time for pictures. फिर वहाँ मिलेंगे. Okay, so Councillor General Saab, if you can please और present आपके Memento. चलाएंगे हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री. So on behalf of Council General Pakistan, a little token from the Council General. सुनो मैं ये कह रहा आ जाना बस बेटा वो मैं एक लाई थी अपना वो 20 साल के हमारी सेलिब्रेशन का जो वो देना तो वो मैं भी आपके दे दूँगी. Okay, a couple of other quick things. We're just going to do a group picture with the family here real quick. Also a couple of announcements. I know somebody talked about sponsorship. So Naveed Alam is here at the back. He is the person who handles the Hum TV Awards, which is happening on October 11th in Houston. Houston, mashallah, big community here, but Chicago is better. That's it. Next time, inshallah. Sultan Abba promised me that Chicago ko inshallah mauka diya jayega at some point in time. So those who are interested, अगर आपको कोई question है तो Naveed Saab is right here, so you can do that. Secondly, I know Sultan Abba will stay for a little bit to take a few pictures. So we'll just do a family picture first with the Council General and his wife, and then after that, if you guys want to take a picture, if you can just make a line. it'll be a little bit easier for them to do that. And also we have refreshments at the back as well. Yeah.